السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا دردناک واقعہ۔ جناب اعلیٰ، جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لایا۔ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زارو کتار روتے تھے، اور ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں، آپ سے تو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے تو بہت محبت کرتے تھے، آپ کو بہت عزت دیتے تھے۔ آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے یرموک لڑی، آپ نے جنگ امپائر لڑی، یرموک لڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو سر اس پر حضرت ذرا جواب سنیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ ہی مجھ سے محبت کرتے تھے، یا پھر میری تالیف قلب کے لیے مجھے کوئی عہدہ دے دیا کرتے تھے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کوئی پوسٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک ابن سمیہ یعنی عمار ابن یاسر، اور دوسرا ام ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب عمار ابن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ان کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے، نہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے یعنی دل سے مجھ سے محبت کرتے تھے، یا میرا دل رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ بعض اوقات بندہ کسی کی تعریف کر دیتا ہے تالیف قلب کے لیے، لیکن دو بندے ایسے تھے جو میں کہتا ہوں کہ حضور واقع ہی ان سے محبت کرتے تھے۔ ابن سمیہ یعنی عمار ابن یاسر، اور ابن ام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عمار ابن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کا بیٹا کہتا ہے
کہ پھر وہ انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی، کہتے ہیں بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ جب مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں، نعوذ باللہ۔ میرا دل ان کے بغض سے بھرا ہوا تھا۔ اے میرے بیٹے، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پوری زندگی مجھے اسلام سے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا حد و حال بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ میں زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی وجہ سے ان کے چہرے کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے جو میں نے اسلام کے خلاف کیے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرو تمہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت بھی آیا، پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صرف مسلم شریف کے اندر نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے الفاظ موجود ہیں، میں بعد میں وہ طریق بھی بیان کرتا ہوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین۔ جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں لے کر جانی اور نہ ہی کوئی نوحہ کرنے والی عورت لے کر جانی، اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکتے تھے، اور اس کے بعد میری قبر پر اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ نہر کر کے
اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 گھنٹے کم از کم تک میری قبر پر رہنا، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ حساب و کتاب اسی زمینی قبر میں بھی ہونا ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زارو کتار رونا شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول کہہ رہے تھے کہ اللہ، یا اللہ، تم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تم نے جن باتوں سے ہمیں روکا، منع کیا، ہم وہ کام کرتے رہے اور اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر یہی جملے وہ پڑھتے رہے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کا آخری کلام یہی تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے بھائیو۔ یہ دین اسلام، اللہ کا جو کلام، اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا ہمارے لیے، آپ خود سوچ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم دین کے احکامات پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر کس بات پر ہم اللہ سے معافی کی امید رکھیں گے، توبہ کی امید رکھیں گے، مغفرت کی امید رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ اگر ہمارے کچھ کام بھی ایسے ہوئے تو ضرور اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔